ہارون اختر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے جو کہ ابھی ہمارے سامنے ہے، اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیسے یہ ایوالو ہوگا، کیسے ہم اس بجٹ کی جو یہ نمبرز ہیں، کیونکہ چاہے پاکستان بزنس کاؤنسل ہو، چاہے فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس ہو، چاہے کوئی بھی باڈی ہو جو کہ پروفیشنل باڈیز ہیں، چاہے وہ جو بھی پاکستان کے بیسٹ پاسبل جو ہمارے پاس اکانومسٹ ہیں وہ ہوں، شہباز رانا جیسے صحافی ہوں، یہ سب ہونے کے باوجود جو بجٹ کی پہ جو اتنی لوگوں کو جو اتنی تشویش ہے، جو لوگ اتنے احتجاج کر رہے ہیں، جو لوگ اتنے پریشان ہیں، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ دراصل جو ہے یہ وہ بجٹ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا؟ کامران خان صاحب، میرے لیے ایک بہت بڑا یہ مشکل سوال ہے، اور کیونکہ میں پی ایم ایل این کا ایک حصہ ہوں، حالانکہ میری اس بجٹ میں کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں، میں آپ کو لیکن کرٹیسائز کرنے کو تو بہت کچھ ہے اس میں. I think this budget is a disaster. بٹ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے سننے والوں کو اس میں بڑی ہیلپ ہوگی سمجھنے کے لیے کہ what went wrong, where did it go wrong. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایف بی آر کو یہ 5 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، that's a non-starter. That is not going to resolve any problem. وہ غلط سولوشن ہے ایف بی آر کو ریفارم کرنے کے لیے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ڈاکیومنٹیشن ایف بی آر خود کرے گا. میکنزی کے ساتھ 10 اور کمپنیاں ساتھ ملا لیں تو وہ آپ کے ڈاکیومنٹیشن کی ہیلپ نہیں کریں گی. اگر آپ ایگریکلچر کو ڈاکیومنٹ نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ ٹرانسپورٹ کو ڈاکیومنٹ نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو اور ریٹیل کو نہیں کرنا چاہتے، تو میکنزی آپ کو نہیں بتائے گا کہ کیسے کرنا. اچھا، ادھر اب دیکھیے، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کا نمبر 1 پرابلم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، نمبر 2 پرابلم فسکل ڈیفیسٹ ہے. فسکل ڈیفیسٹ کے لیے آپ کو اپنے خرچے کم کرنے جو ہم نے نہیں کیے. ہم نے وعدے ضرور کیے ہیں اور ہم نے کہا فیوچر میں کریں گے، مگر آپ نے بجٹ میں ان خرچوں کو کم کر کے نہیں دکھایا، سو بجٹ میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ٹیکس بڑھائیں. اب ٹیکس آپ اس جگہ پہ بڑھائیں جہاں پہلے ٹیکس نہیں لگتا تھا. وہ آپ نے ایگزیکٹلی اپوزٹ کیا ہے، آپ نے ٹیکس اس جگہ بڑھایا جہاں ٹیکس لگتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ انڈاکیومنٹڈ سیکٹرز کو جی ٹی پی سے نکالیں، لائک ٹرانسپورٹ، پارٹ آف سروسز، ایگریکلچر کو، تو راہ سا جو جی ڈی پی ہے وہ 50% رہ جاتا ہے. اور 50% والا جو ٹیکس دیتے ہیں وہ دنیا کی موسٹ ڈیولپڈ کنٹری سے بھی زیادہ ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے. وہ 30% پہ جا رہا ہے. تو اس کو 30 سے 35 کر دیا آپ نے، اور جو زیرو دیتا تھا اس کو زیرو رہنے دیا ہے. تو یہ انیکوٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اب آپ آ جائیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں. کرنٹ اکاؤنٹ کا میجر پرابلم ہے ایکسپورٹ میں آپ کی پاور ریٹ اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے، گیس ریٹ پورے سب سے زیادہ ہے، سیلریز آپ کی پوری سب سے زیادہ ہے، آپ کے مارک اپ ریٹ سب سے زیادہ ہے. آپ کو ایک ایکسپورٹ ریفائننس ملتا تھا سبسیڈائز ریٹ پہ، وہ ختم ہو گیا. آج آ کے جو ایک چیز رہتی تھی جو پورے ریجن میں ملتی ہے، ایک فارم میں یا دوسرے فارم میں ملتی ہے، اسپیشل ٹیکس ریجیم، پریزمپٹیو ٹیکس ریجیم، اب آپ نے وہ بھی ختم کر دیا ہے. تو آپ نے وہ کیا چیز کی ہے کہ ایکسپورٹ جو ہماری ہے سب سے بڑی پرابلم، جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے کہ وہ اب تیزی لیکن یہ وہ نیچے جائیں گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں صاحب. آپ نے شروع میں ہی پہلا جملہ کہہ دیا کہ یہ ڈیزاسٹر ہے بجٹ. وہ اس سے زیادہ آپ ظاہر ہے کہ آپ کا تھوڑا تعلق ہے اس پی ایم ایل این کے ساتھ. مجھے شہباز رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بار بار ہم نے بات سنی اور بہت ایگریسولی سنی پچھلے 1 سال کے دوران کہ ایف بی آر کو ریفارم کریں گے، ایف بی آر کے اندر بالکل اس کو نیا جنم دیں گے، پوری ایس آئی ایف سی کی پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ اس میں ایس آئی ایف سی اتری ہے. پھر پورا ظاہر ہے وہ نظام ایک بہت طاقتور نظام تھا، لیکن وہ زیرو ہو گیا وہ پورا نظام، اور وہ ایف بی آر بالکل اسی جگہ پہ اسی انداز سے جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے. دراصل ہوا کیا ہے؟ یہ ایک میسو ایک اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ایف بی آر کی طاقت جو ہے اس کو زیر کرنا ناممکن ہے پاکستان میں؟ دیکھیے کامران خان صاحب، میں نے آپ کے پروگرامز میں جب یہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ پلان لے کے آئی تھی تو میں نے اس وقت آپ کو ہمبلی ریکویسٹ کیا تھا کہ یہ پلان چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پلان تھا وہ ایک آئسولیشن میں بنایا گیا تھا، اور جو کچھ میٹنگز ہوئیں جس میں 2-3 لوگوں کو کچھ کہہ کے وہاں پہ لے کے جایا گیا کہ آپ نے اسٹیٹمنٹس نہیں دینے اور چپ رہے، اور جب وہ کیبنٹ سے اور ایس آئی ایف سی سے اپروو ہو گیا تو پھر اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا. وہ اس کی جو فیز تھی وہ فیز 1 تھی. جو فیز 2 تھی وہ تھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی. اب مجھے یہ لگ رہا ہے، اور مجھے بڑا اس میں کو خوشی سے یہ بات نہیں کہہ رہا
کہ لگتا ایسے ہے کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں وہ بیوروکریسی نے ان کو گھیر لیا ہے مکمل طور پر, اور ان کے پاس جو پولیٹیکل وزڈم آنی چاہیے لوگوں کی طرف سے, ان کی کیبنٹ ممبرز کی طرف سے, اس قسم کی وہ چیزیں نہیں ہو رہی. یہ بالکل ہارون اختر صاحب نے بھی صحیح فرمایا کہ یہ میکنزی ہو کوئی اور ہو, یہ اس کا کام نہیں ہے. ہم کامران خان صاحب جیسے میں نے پہلے کہا, یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ 200 ارب روپے کا ہم نے غیر ملکی قرضہ لیا جس کو غیر ملکی کرنسی میں ہم نے واپس کرنا ہے ایف بی آر میں اصلاحات کے نام پر, اور آخر میں کہاں جا کے ہم گرے, ہم بل اینڈ میلنڈا گیٹ سے ہم نے گرانٹ لے کر ایک میکنزی کو ہائر کیا. وہ غالباً مجھے اس کی ایگزیکٹ پرائس تو نہیں پتا, میں بھی $4 بلین یا اس سے زیادہ. جب ہم 200 ارب روپے سے وہ اصلاحات نہیں کر سکے تو یہ $4 بلین خرچ کر کے میکنزی سے ہم کیا لے لیں گے. اگر آپ رپورٹس کی بات کریں, میں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک رپورٹ کروا دیتا ہوں. ان کے اندر اگر ان میں واقعی اگر یہ چاہتے کہ یہ ایف بی آر میں کوئی کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے, نان ڈاکومنٹڈ سیکٹر کی طرف جانا چاہ رہے تھے, 2 اچھی رپورٹس آپ کی اپنی بنی ہوئی. ہارون اختر صاحب کے ٹائم پہ جو ٹیکس ریفارم کمیشن بنا تھا, پھر ابھی اس کا ایک لیٹسٹ ورژن جو بنا جو ریونیو اور ریفارم اینڈ ریونیو موبلائزیشن کمیشن بنا, یہ دونوں رپورٹس کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ مٹیریل مل جاتا. کوئی بھی سیاسی حکومت کامران خان صاحب اپنا جو ہولڈ ہے ایف بی آر کے اوپر چھوڑنا نہیں چاہتی. بیوروکریسی وہاں تک کام کر سکتی ہے جہاں تک اس کو کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. سیاسی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتی, مگر ہارون اختر صاحب یہ تو سیاسی حکومت نہیں ہے نا کہ سرکاری جو ملازمین ہیں, ٹھیک ہے اس پاکستان کا اس وقت حال دیکھیں, یہاں کی بیسٹ سے بیسٹ کمپنی کا حال دیکھیں, وہ 25% تنخواہ نہیں بڑھا سکتی اگر اس نے پچھلے سال 35% بڑھائی ہے. فار گاڈ سیک آپ جو ہے اس کو پینشن دے رہے ہیں, اس پہ 15% اضافہ کر رہے ہیں, اس پہ آپ اس سے ٹیکس نہیں لے رہے, اس کے جو پرکس ہے اس کے جو وہ آپ اس کو دے رہے ہیں. 3.5 کھرب روپے آپ اس کے اندر دے دیتے ہیں. یہ وہ کمپنی, وہ ملک, وہ نظام کیسے چل سکتا ہے جہاں پر یہ اندھیر نگری ہو؟ کوئی دنیا کی کمپنی ہے, آپ ماشاءاللہ پرائیویٹ بزنس چلاتے ہیں, آپ کسی اپنے پورے اپنے جو آپ کا بزنس ہے اس کی ایک ساتھ تنخواہ کیا بڑھا سکتے ہیں 15%, 35%؟ میں نے تو اورنگزیب صاحب سے پوچھا کہ کیا وہ ایچ بی ایل کی پاکستان جیسی بیلنس شیٹ ہو تو کیا وہ اس طرح سے بڑھا سکتے ہیں؟ یہ کیا نظام ہے؟ کامران خان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف بی آر سٹرانگ ہوتا ہے اور سٹبن ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ. جب پولیٹیکل لیڈرشپ سارا کام ایف بی آر پہ چھوڑتی ہے تو پھر ایف بی آر اپنی مرضی کرتا ہے. دے آر دا ٹیکس کلیکٹرز, دے آر ناٹ ویژنریز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا نظام ٹیڑھا ہو گیا ہے, کیونکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. سیلری ریز ملتی ہے اکانومی کے پہیا گھومنے سے, جاب کریشن ہوتی ہے جی ڈی پی گروتھ سے. اب آپ نے جس طرح کے ٹیکسز لگا دیے ہیں, یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کون لے کے آئے گا؟ آپ کی ڈومیسٹک لوگ جو ہیں, ڈومیسٹک آپ کے بزنس مین جو ہیں, وہ اپنے پی ایم آر نہیں کریں گے, نئے کارخانے نہیں لگائیں گے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن کیسی ہوگی؟ آپ ایل سی اے کیسے کھولیں گے؟ لہٰذا 30 لاکھ لوگ جو ہر سال جاب مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں, ان کی جاب جیپرڈائز ہو گئی ہیں, اور جو آلریڈی جاب مارکیٹ میں انپلائڈ ہیں ان کی جاب جیپرڈائز ہو گئی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو جی ڈی پی گروتھ 3.3 کا جو رکھا ہے یہ نہیں ملے گی, کیونکہ اس سال تو جی ڈی پی گروتھ آپ کو مل گئی ہے ایگریکلچر سیکٹر کی وجہ سے. باقی ایگریکلچر کے علاوہ نہ ہونے کے برابر گروتھ ہے. اگلے سال آپ کا اگر اللہ نے چاہا تو ایگریکلچر کی مل جائے گی, بٹ ایگریکلچر ہر سال 6% پہ گرو نہیں کی پاکستان میں. لہٰذا اکانومی نیچے جائے گی, اور مجھے سیریس پرابلمز ہیں ان امپلائمنٹ کے, مجھے سیریس پرابلمز ہیں یہ ایف بی آر کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. 40% اس اکانومی میں 40% گروتھ ریونیو میں دینے کے لیے یہ نہیں ہو سکے گا. وہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوگا, کاروبار نیچے جائے گا. اور آپ نے صحیح کہا کہ ٹیکس ایویژن پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گی. جیسے جیسے ٹیکس بڑھاتے ہیں ٹیکس ایویژن زیادہ ہوتی ہے, جیسے جیسے کسٹم ڈیوٹی بڑھاتے ہیں اسمگلنگ زیادہ ہوتی ہے. آپ اپنے آپٹیمل لیولز کو کراس کر چکے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ انڈاکیومنٹڈ سیکٹرز کو لے کے آتے ٹیکس نیٹ میں. جو ڈاکیومنٹڈ ہے وہ آلریڈی دنیا کے مقابلے میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 30% تک پہنچ چکے ہیں. شہباز صاحب یہ بتائیں شہباز صاحب کہ یہ تو بجٹ تو آج آیا ہے نا, اس سے پہلے پاکستان کی اکانومی جو پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے ریجن میں دیکھیں, گروتھ کی بات ہو رہی ہے, کیا بوئنسی ہے, کیا کام ہو رہا ہے, کیا اس پورے ریجن کے اندر ہو رہا ہے. نمبرز تو افغانستان کے ہم سے بہتر ہو گئے ہیں,
اور تو ہم تو کانٹریکٹ کریں، ہماری اکانومی تو کانٹریکشن کے اندر ہے. یہ تو بجٹ تو آج آیا ہے، اس سے پہلے کانٹریکشن میں ہے، اور اگر وہ کانٹریکشن میں تھی تو اس بجٹ کے بعد کیا ہوگا؟ کامران خان صاحب، ایک تو جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے وہ بائی نیچر ہی وہ کنٹریکشنری ہوتا ہے، کنسالیڈیٹیو ہوتا ہے، وہ کنسالیڈیشن کی طرف جاتا ہے، وہ گروتھ والی تو بات ہو ہی نہیں سکتی. بہت شکریہ جناب شہباز رانا. جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے 3.5 کھرب تو ہم دے رہے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں، اور ان کی ٹیکس فری پینشن میں 3.5 کھرب، 1/3 جو ہمارا ریونیو تھا گزشتہ سال کا، اور وہ یہ کون سا ملک اس کو سہ سکتا ہے. صرف اس موضوع پہ بات کریں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا کے ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.